رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد میں سب سے پہلے مرکزی میلاد میں کمیٹی غازی آباد روز دن کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظفیر سیفی صاحب کی جانب سے بزم فیضان مدینہ کے جملہ کارکنان کی جانب سے جامعہ مسجد نورانی اور مدرسہ نقشبندیہ کی ساری انتظامیہ اور تمام شرکائے جلوس کی جانب سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو یہ عظیم سعادت ہے کہ اس بازار میں سٹیج لگنے کا کوئی رواج بھی ابھی نہیں تھا, تو سب سے پہلے اس بازار پر اسی مقام پر سٹیج لگانے کی پہلی سعادت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی. میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بار دیگر اس لیے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے پوری استقامت کے ساتھ اس عظیم عمل میلاد کو اور میلاد مصطفیٰ کے لیے آنے والے جملہ مہمانوں کا جس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کی عزت افزائی کرتے ہیں اور پوری محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں, اللہ اس عظیم عمل کو اسی استقامت کے ساتھ اور اسی ثابت قدمی کے ساتھ جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس استقامت پر میں آپ کو بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. حضرات گرامی, کیونکہ یہ سٹیج بڑا پرانا ہے, یہاں ہمیشہ بغیر کسی چاہے کے بھی چند معروضات میں پیشکاری دیتا ہوں. میں اس لیے 2 سے 3 منٹ لے کے ہم جلوس آگے ایک طرف رواں کر دیں گے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلنے والوں, ایسے عظیم عمل کے لیے تم نکلے ہو. یہ وہ عظیم عمل ہے کہ آپ کا ہر عمل تو رد ہو سکتا ہے, آپ کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں, آپ کے روزے رد ہو سکتے ہیں, آپ کے حج کو رد کر لیے جا سکتے ہیں. سینکڑوں ایسے نمازی ہوں گے قیامت کے دن جس کی نمازیں اٹھا کے ان کے منہ پر مار دی جائیں گی, روزے اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے, حج اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. مگر جس عظیم عمل کے لیے چھوٹے بچوں, جوانوں, بزرگوں, نیکوکاروں, گنہگاروں تم نکلے ہو, یہ وہ عظیم عمل ہے. ابو لہب جیسا بدبخت کرے وہ نہیں مجھ سے محروم, اس کی اجر سے محروم رہتا. ایمان والوں تم کیسے اس عمل سے محروم رہ سکتے ہو؟ یہ پورے ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے. پورے طبقے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, وہ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس پر تاجدار کائنات کا یہ احسان ہے. اور اس احسان کے بدلے میں وہ نہیں میلاد بنائے گا تو اور کون میلاد بنائے گا؟ لوگوں میں آج جمعے کے اجتماع میں بھی عرض کر رہا تھا, بھائی کس کو میلاد بنانا چاہیے؟ ارے ہر صاحب ایمان جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اسے حضور کے میلاد کی خوشی ضرور منانی چاہیے. لوگوں, میلاد مصطفیٰ کی یہ خوشی کیا اس بیٹی کو نہیں منانی چاہیے جسے تاجدار کائنات کی آمد سے پہلے زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا؟ اس کی زندگی کو تحفظ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. کیا اس پر اس بیٹی کو میلاد کی خوشی نہیں منانی چاہیے؟ ارے لوگوں, میلاد کی خوشی اس مزدور کو نہیں منانی چاہیے جس کی معاشرے میں کوئی عزت اور مقام نہیں تھا, اسے یہ مقام تاجدار کائنات کی ولادت کے صدقے ملا کہ سرکار فرمایا قاسم و حبیب اللہ, بھائی یہ محنتی مزدور اللہ کا دوست ہے. اس کے ہاتھوں پر پڑنے والے نشان کو اللہ کے رسول نے اس طرح ہاتھ بلند کر کے کہا, اللہ کو یہ ہاتھ بڑا پسند ہے. اس مزدور کو کیا حضور کی ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے؟ ارے اس خاتون ماں کو کیا میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہیں منانی چاہیے جسے اس کی اولاد لے جا کے منڈی میں فروخت کر دیتی تھی؟ اسے یہ مقام حضور کی ولادت سے ملا. ساتوں آسمانوں سے اوپر موجود جنت کو اٹھا کے تاجدار کائنات نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. الجنت تحت اقدام امہاتکم, کیا اس ماں کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ کیا اس بابے کو میلاد نہیں منانا چاہیے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی؟ تاجدار کائنات نے فرمایا سفید بالو والے کی جس نے عزت کی اس نے اس بابے کی نہیں اللہ کی عزت کی ہے. اور فرمایا شیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ, قوم کا بوڑھا آدمی اس کی حیثیت اپنے خاندان میں ایسی ہوتی ہے جس طرح
یا نبی کی حیثیت امت کے اندر ہوتی ہے۔ یہ مقام بوڑھے کو کس نے دیا؟ ارے جس کے صدقے یہ مقام ملا وہ میلاد نہیں منائے گا تو کون منائے گا؟ کیا وہ بہن میلاد نہیں منائے گی جس کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کا سایہ اٹھ گیا اور اس کا آسرا صرف بھائی رہا، اس بھائی پر سرکار نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جو بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری پوری کرے گا اللہ کی رضا کے لیے میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ کیا اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ کیا اس تاجر کو میلاد نہیں منانا چاہیے جس کے لیے تاجدار کائنات فرمایا التاجر الصدوق مان نبیین یوم القیامت سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس تاجر کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ ارے اس بچے کو میلاد نہیں منانا چاہیے جس کے پورے حقوق کا تحفظ آمنہ کے میلاد کے صدقے میں ملا؟ کیا اس گناہگار کو میلاد نہیں منانا چاہیے جو رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر گناہ لکھا ہوتا تھا؟ یہ لکھا جانا حضور کی ولادت کے دن سے بند ہوا، اس گناہگار کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو لوگوں، حضور کے میلاد کی خوشی تم پر واجب ہے۔ یہی وہ عظیم عمل ہے جو دنیا میں بھی تمہاری نجات کا دار و مدار اس عمل پر ہے، آخرت میں بھی تمہاری نجات اس عمل سے ہو۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزم فضان مدینہ کی یہ کوششیں کافشیں اور محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ علامہ ظفیر احمد صافی صاحب کی یہ سرپرستی جس کے نتیجے میں یہ رونقیں، یہ بزم، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ مدرسہ، یہ سارا جس شخصیت کے صدقے میں اور جس کی سرپرستی میں، اللہ ان کی سرپرستی کو سلامت رکھے۔ مرکزی میلاد کمیٹی میں بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ اس محبت سے پیش آتے ہیں سرکار کی خاطر۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔